حال یہی ہے اس عورت کا کہ اس کو ایک دفعہ جو ہے نا وہ پٹھان لے کے جائیں نا علاقہ غیر, اور وہاں پہ اس کے ساتھ وہ کرے نا نیچے بیسمنٹ کے اندر رکھ کے کہ اس کو یاد آ جائے چھٹی کا دودھ, پھر اس کے بعد یہ آئے اور یہ بولے ہائے ریپ جو ہے نا سلیو بنا کے ریپ کرنا بہت بری حرکت ہے. پھر پتہ لگے اسے منہ سے بات کر لینا بہت آسان ہوتا ہے, یہ تو بیٹا جب گزرتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے نا کسی کے اوپر, کیونکہ تم لوگوں نے کبھی اپنے پاؤں کسی دوسرے کے جوتے میں ڈال کے نہیں دیکھے بغیر. تو ساتھ ایک فضا پہلے میں بیک اسٹیج رکھ لوں اور آر کے بھائی آپ بھی جائیے. فضا جی آپ کا کیمرہ اوپن ہے, ذرا کیمرہ آف کر دیجئے, کیمرہ آف کر دیجئے. کیمرہ آف کرتے کرتے وہ نکل ہی نہ جائے بھائی. چلے تو لے لیتے ہیں, کیا کرنا ہے, کچھ اور جہاد نہ کریں, دیکھ لیتے ہیں, کوئی نہیں. جی فضا جی. میں صرف وہ حدیث دیکھتی ہوں. کون سی دیدی؟ دیدی مت بول مجھے. کیا بولوں؟ میرا نام فضا بولیں, فضا بولیں آپ صرف ساجد فضا بھائی. جی. تم جیسے جی لوگوں فضا سے جی, کون سی حدیث آپ کو دیکھنی ہے؟ یہ مومنہ جو ہے آپ؟ ہاں نہیں ہیں تو پھر کیا؟ جی فضا آپ تھوڑا تیز بولیں گے, آپ کی آواز نہیں آ رہی, تھوڑی بہت کم آواز آ رہی ہے جی. میں کوئی اسلام پنکھا کو سنکھا مانتی چل رہا ہے, ہوں. اس کو بند کر دیں گے کیا؟ کولر پنکھا. یہ مجھے خود نہیں پتا کہ میرا کیمرہ کہاں سے آف ہوتا ہے, اسی لیے نیچے سٹاپ کیم کا بٹن ہے, آئے اس کو دبا دیں. اب میں آ گئی. یہ اصل میں اس وقت ہمارے یہاں رات ہے پاکستان میں, تو اچھا میں یہ جوائن بھی نہیں کرنا چاہتی تھی, سو رہی ہیں سب گھر والے. اچھا ایک منٹ میں کچن میں آ گئی ہوں. تو یہ میں اب مجھے نہیں پتا تھا اس چینل کا, اصل میں خود نا مطلب میرا پرابلم اصل میں ایتھیس سے بھی ہے اور مجھے مسلمانوں سے بھی شدید نفرت ہے. میں پیدا مسلمان گھر میں ہوئی ہوں لیکن میں خود کو مسلمان نہیں مانتی. تو پیار کسے لیکن کرتی ہیں؟ ایتھیس سے بھی نفرت ہے, مسلمانوں سے بھی نفرت ہے, پیار کس کو کرتی ہیں؟ ایک منٹ, میں صرف اور صرف یہ مانتی ہوں کہ اسلام واقعی سچا دین ہے, لیکن اسلام کو سب سے زیادہ بگاڑنے والے خود مسلمان ہیں. خود میں الحمد للہ اب الحمد للہ. تو آپ ان مسلمانوں میں سے جو بگاڑ رہی ہیں یا ان مسلمانوں میں سے ہیں؟ میں مسلمان نہیں مانتی خود کو. مجھے ایتھیسٹ لوگ بھی اپنی اس میں شامل نہیں کرتے کہ تم ارے کٹر تو ملا ہو. آپ اور اسلام کو اچھا مانتی ہیں اور مسلمان نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں صرف میرا فی الحال جو بیچ خود کو والی میں ہیں, کہتی ہوں نہیں انسان ہوں, صرف انسان ہوں. بیچ والی انسان, بیچ والی اس نہیں, کے بیچ والے نہیں, انسان انسان ہی ہوتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ بیچ پیدا والے نا, ہوتا ہے. بیچ والا. بیچ والے اللہ مجھے قرآن پتا میں ہے. کہتا ہے نا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ میں نے تمہارے لیے چن لیا ہے یہ دین. تو اگر آپ قرآن کو سچا مانتی ہیں تو پھر تو اللہ نے چن لیا ہوا ہے نا یہ دین, تو آپ اس کے لیے امب نہیں کر سکتی ہیں. تو یہ دیکھیں ایک حدیث میں دکھانا چاہ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا کبھی کوئی مسلمان آ جائے میں اس کے ساتھ حدیث دکھا دوں. حدیثوں کو مانتی ہیں کہ نہیں مانتی ہیں؟ حدیثوں کو مانتی ہوں کیوں, لیکن میں الحمد للہ. ہر صحیح بخاری کو مانتی ہیں؟ میں حدیثوں کو مانتی ہوں لیکن صرف ان حدیثوں کو جو صحیح, قرآن کے ہاں ہاں, ساتھ مطابقت رکھتی ہیں, چاہے وہ مطابقت اس مطابقت کی بات ہی نہیں یہاں پہ ہو رہی. ابھی ہم بخاری کی حدیث کی بات کر رہے ہیں. کنٹراڈکشن والی حدیث کو ہم نہیں لے کے آئیں گے آپ کے پاس, جو ضعیف ہیں یا کچھ ہیں یا کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں قرآن سے, ہم اس کو نہیں لے کے آئیں اگر گے. ٹینشن نہیں لیں آپ. اگر وہ حدیث قرآن سے بھی ثابت نہ ہو سکی, بے شک وہ صحیح حدیث کیا وہ خود قرآن سے میرے تو کچھ سامنے. ثابت نہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ گائیں کس لیے پیدا ہوئی ہے. ارے ارے یہ رسول اللہ نے صبح کی نماز پڑھی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ایک شخص اپنی گائے ہانکے جا رہا تھا. گائے کا پتہ نا آپ کو, گاؤں کا پتہ, گاؤ 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 جی جی گاؤ ہانکے جا رہا جی تھا. وہ اس پہ سوار ہو گیا. اس نے کہا میں گائے کو پوری بیٹھ دیتا ہوں یار, حد ہو گئی, پیدل چلنا پڑ رہا. اور اس نے چوٹ لگائی کہ وہ گائے چلے. تو اس گائے نے کہا ہم سواری کے لیے نہیں پیدا ہوئے, ہماری پیدائش تو کھیتی کرنے کے لیے ہوئی ہے, کمینے اتر میرے اوپر سے. یہ گائے نے لوگوں نے بولا. کہا سبحان اللہ, گائے بات کرتی ہے. واہ 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 واہ. یہ دیکھیں لوگوں کو گائے اردو پڑھنی بات نہیں آتی, کرتی ہے. انگریزی کرتے ہیں. انگریزی میں دیکھیں کیا لکھا ہوا. ہوں. Messenger of Allah offered morning prayer and then faced the people and said, while a man was
driving a cow, he suddenly rode over it and beat it. The cow said, गाय ने कहा, we have not been created for this, but we have been created for slowing. हम खेती के लिए पैदा हुए हैं. On that, the people said astonishingly. लोगों ने हैरान होके कहा, सुभान अल्लाह, एक गाय जो बोलती है. वाह वाह वाह. दीदी से पूछ लेते हैं, अरे सॉरी आंटी जी से पूछ लेते हैं. जी आंटी जी क्या कहना चाहेंगी? बोलने वाली गाय. अब कैमरा ऑफ है? बोलने वाली गाय. हाँ जी कैमरा ऑफ है. अच्छा वो हदीस कौन सी थी? बुखारी की हदीस है, गाय बोलती है. लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, बोलने वाली गाय. मरैकल मरैकल मरैकल. अच्छा आपको उर्दू आती होगी, आप पाकिस्तान से. एक सेकंड उर्दू में करते. मुझे इंग्लिश भी आती है. एक बंदा था, लोगों को मुतवज्जो फरमाया, एक शख्स अपनी गाय हाके जा रहा था, वो उस पे सवार हो गया, फिर इसे मारा. इस गाय ने कहा, हम जानवर सवारी के लिए नहीं पैदा किए गए, गधे नीचे उतर मेरे ऊपर से, हमारी पैदाइश तो खेती के लिए हुई है. लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, बातें करती हुई गाय. मैं नहीं मानता. जी आगे. मरैकल 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 मानती हैं आप? हाँ मानती हूँ. अरे बोलने वाली गाय, तो फिर गौ माता को प्रणाम कर दें. बिल्कुल. नहीं हिंदुओं से, हिंदू जो माता है ना मर्जी भाई, वो ये मेरी वो कह बात रही है, हम सुनो. सवारी के लिए पैदा नहीं, हम खेती के लिए पैदा हुए हैं. आप पकड़ के उसे काट लेते हो हर साल. हद हो गई. उसने कहा है कि मैं काटने के लिए पैदा हुई हूँ, मैं पकाने के लिए पैदा हुई हूँ, मैं खाने के लिए पैदा हुई हूँ. उसने कहा है कि मैं खेती के लिए पैदा हुई हूँ, मुझे खेती कराओ. आप उसे पका के खा लेते हो. फौरन से पहले बोलो जय श्री गौ माता. बोलो. नहीं एडम भाई, श्री क्या माता के आगे नहीं लग सकता ना, वो मेल के लिए होता है. अरे यार हिंदी मेरी बड़ी खराब है, 19-20 हो जाता है. तो जी कोई नहीं. श्री की फीमेल वर्जन क्या होता है? श्रीमती. हाँ, श्रीमती. जय श्रीमती गौ माता की जय. ये आदम तुम्हारी ये चीजें मुझे कोई इरिटेट नहीं कर रही, क्योंकि मुझे इन चीजों से कोई मसला नहीं है. तुम किसी और रिलीजन को जो मर्जी है कहो, मतलब मुझे मसला किसी, मैं तो इस्लाम को कह रहा हूँ. नहीं ये जो बार बार गाय. मुझे बताएं कि क्या गाय ने कहा है कि मैं पकाने खाने के लिए पैदा हुई हूँ? उसने कहा मैं तो खेती के लिए हुई हूँ. इस पे हजूर ने फरमाया, फिर हजूर ने फरमाया मैं इस बात पे ईमान लाता हूँ. अबू बकर और उमर ने भी कहा, हालांकि ये दोनों वहां पे मौजूद भी नहीं थे. हालांकि उमर और अबू बकर वहां पे मौजूद नहीं थे, फिर भी जब उन्होंने बाद में सुना कि नबी ने कहा है कि मैं इसमें ईमान लाता हूँ, तो अबू बकर और उमर ने कहा हम भी ईमान लाए कि गौ माता बोलती है. उमर और अबू बकर दो ऐसे किरदार हैं इस्लाम के जो सिर्फ कुर्सी खेलने के लिए इन्होंने कलमा कबूल किया था. इनकी हकीकत यही है. इनकी ये उमर यार और अबू बकर को मैं तो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन मानती हूँ. मान लो, पहले मोहम्मद ही मान लाया. सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बगैर तो इस्लाम है ही नहीं. हाँ ना, तो मोहम्मद ही मान लाया. वो मोहम्मद बता रहा है गाय बातें करती है. नहीं ये जो मर्जी है लिखने वाले जो मर्जी है लिखते रहे. अगर कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला ने, जी आप शिया हैं? जी मैं भी यही सोच रहा था. नहीं बीच वाली है यार साजिद, बीच वाली है. ये देखा, नहीं एक मिनट, मुझे उसकी बात का पहले जवाब देने दो. ये हमारे यहाँ ना एक कौल मशहूर है मलहदों के बारे में, कि ना मलहद पैदा हो जाता है लेकिन उसका फिरका कभी नहीं मरता. तो ये जो हर मुहर्रम में हमारे मुल्क में भी हैं बहुत, मतलब ये ना एथियज्म बहुत कॉमन हो गई है, और इसकी वजह ना सिर्फ खुद मुसलमानों की चुतियापे हैं. इसकी तो वजह मतलब तुम बाकी कोई मजहब भी नहीं है, खुद मुसलमान. तो यही मैं कह रही हूँ, ये ना शिया का टैग मुझ पर मुसलमान भी लगाते हैं. तो हजरत इमाम हुसैन सिर्फ शियों के हैं ही नहीं, मतलब वो मतलब मुझे बाहर से मुसलमानों से भी चिढ़े. और अब अच्छा पहले गौ माता पे बात करेंगे ना हम. गौ माता तो जिंदगी भी देती है. तो ये इसी बात का मैं जवाब दे रही हूँ, अगर सुन लो तो. ये दे दें. मैंने सबसे पहले क्या बात की थी कि ये हदीस बेशक
70 وہ جو حدیث کی کتاب ہے چلے قرآن سے جاتے ہیں. گاؤں ماتا زندگی دیتی ہے, اللہ جو نہیں کر سکتا وہ گاؤں ماتا کرتی ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 70 بولتی ہے, انہوں نے کہا اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں, وعدہ کریں وہ گائے کیسی ہوگی, کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ان پہ مشتبہ ہے. اللہ نے بتایا گائے ایسی ہونی چاہیے, سالم ہونی چاہیے, بڑی ہونی چاہیے, مشقت نہ لی ہو, زمین میں ہل نہ جوتتی ہو, کھیتی نہ کرتی ہو, صحیح سالم ہو, اچھے رنگ کی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا آپ لائیے, ٹھیک ہے. تب انہوں نے اسے کاٹا, گائے کو کاٹ کے کہا یاد کرو جب تم نے اس شخص کو قتل کیا تھا, اس پہ الزام لگا, تم ایک دوسرے لگاتے ہو, اللہ ظاہر کرتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو. پھر اللہ میں کہہ دیا لو جو یہ جو تم نے گائے کاٹی ہے اس کے شولڈر کے پیس کو پکڑو اور اس مردے کی لاش کے اوپر لگاؤ, مردہ زندہ ہو گیا پٹخ کر کے. گاؤں ماتا مردہ زندہ کرتی ہے, مری بھی وہ بھی, زندہ ہو تو پتہ نہیں کیا کیا کر دے. مردہ گاؤں ماتا نے بندہ زندہ کر دیا. اور بتاؤ اب بتاؤ اللہ خود کیوں نہیں زندہ کر سکتا تھا؟ گاؤں ماتا کی ضرورت پڑی اللہ کو بھی مردہ زندہ کرنے کے لیے, اور وہ بھی نہیں کہ زندہ گاؤں ماتا ہے, اس کے پیس آف میٹ سے بندہ زندہ کر دیا. لو دیکھو ذرا, اللہ جو ہے وہ ٹھلا ہو گیا, گاؤں ماتا زندہ باد. قرآن ہے, قرآن اب حدیث نہیں ہے, قرآن ہے, قرآن. تو جواب تو دینے دو. جی نہیں, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ وہ مومنوں کو نشانیاں دکھاتا ہے, وہ خود کبھی بھی زمین پہ اللہ نہیں نے آئے گا. نشانی دکھائی ہے, گاؤں ماتا زندہ باد ہے. بولتے جے شری گاؤں ماتا, شری متی گاؤں ماتا. اللہ تعالیٰ نے یہی سیم اسی طرح کی نشانی حضرت وہ جو حابیل اور قابیل قتل ہوئے تھے, حابیل نے قابیل کا قتل کیا تھا, اس پہ بھی دی ہے کہ تم کیا لوگ قرآن سے دکھائیں کیا دی ہے. حابیل نے قابیل کو قتل کیا, اس میں کیا آیا تھا؟ اس میں کوئی زندہ ہوا تھا؟ کوئی نہیں زندہ ہوا تھا. یہاں پہ گاؤں ماتا سے بندہ زندہ ہوا ہے. قرآن میں مجھے کوئی اور مردہ زندہ دکھائیں. قرآن میں گاؤں ماتا سے مردہ زندہ ہوا ہے بس. اللہ تعالیٰ اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر کے ایک پہاڑ پہ رکھ دیے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے ٹکڑوں کو واپس جوڑ کے ایک بیل بنا دیا تھا. پر گاؤں ماتا نے جا کے سانس لی تھی, وہ اللہ نے قرآن میں لکھنا بھول گیا تھا, پھر وہ زندہ ہوئے تھے. آپ ثابت کرو بندوں کے سامنے, انسانوں کے سامنے جو زندہ ہوئے ہیں وہ گاؤں ماتا سے ہوئے ہیں. تو انسانوں کی آنکھوں سے تو زندہ نہیں نہ ہوئے وہ پرندے دور دور رکھ دیے تھے. اس کے بعد گاؤں ماتا تھی جو گئی, اس نے سانس لی ہر پرندے کے اوپر. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا گاؤں, قرآن میں گائے کا اس میں نہیں لکھا ہوا. وہ قرآن بھول گیا نا, وہ پنا پھٹ گیا تھا, وہ بکری کھا گئی تھی وہ والا پنا. بکری ابھی یہ بتائیں کہ یہاں پہ ایک گاؤں ماتا سے بندہ زندہ کرنے کی ضرورت تھی, یہ سمجھائیں مجھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو نشانی بتا رہا ہے. اگر اللہ مردہ زندہ کرتا ہے تو مجھے بتائیں گاؤں ماتا کے پیس آف میٹ کی ضرورت کیا تھی مردہ زندہ کرنے کے لیے؟ اس کا مجھے لاجک نہیں پتا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گاؤں ماتا جو ہے وہ زندہ کرتی ہے مردے. شان ہے گاؤں ماتا کی. گاؤں ماتا نہیں کرتی مردہ زندہ, اللہ تعالیٰ سامنے کے لکھا ہوا ہے آپ کے, حکم سے. قرآن ہے, آپ قرآن کو بھی آپ غلط کہیں گی. پہلے آپ نے کہا تھا حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی بھی جانور رکھ سکتے تھے, یہ اللہ کی مرضی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تھی تو انہوں نے مینڈھا رکھا تھا. بھائی دیکھیں بی آپ نے کہا تھا قرآن سے ثابت کرو, میں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے. تو میں آپ کو قرآن کی ایک اور آیت بتا رہی ہوں. آپ قرآن پتہ ہے آپ کو مسئلہ کیا ہے, آپ لوگوں کے نہیں میری بات سنو, وہ بتائیں باقی آیت بعد میں, میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو تم بھونکنا بند کرو کہ بیچ میں کتوں کی طرح. محمد نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, میں نہیں بھونکتا. تم جو مرضی رکھو, تم یہ میرے اوپر الزام ہے. محمد والی باتیں میرے اوپر نہ لگائیں, میں محمد جیسا نہیں ہوں. اپنی بکواس بند کرو. اگر تم واقعی دنیا کو سچ دکھانا چاہتے ہو نا, نبی حضرت آقا دو جہاں سر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھونکتے بھی وہ تھے, میں نہیں بھونکتا. سوری نہیں, یہ لاپرواہی کا نتیجہ ہے. یہ مجھ پہ باقی مسلمانوں والی چالیں نہیں چلیں گی. تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مرضی ہے بکواس کرتے رہو, نہ ان کی شان کم ہونے والی ہے نہ میں ان کی شان بڑھا سکتی ہوں. میری بھی ان کی جو شان ہے کچھ بھی کہنے سے, میں جو نہیں, تمہاری شان ہے ہی نہیں. آدم تمہاری شان ہے ہی نہیں, تمہاری ہے ہی نہیں. تم باقی مسلمانوں کو اریٹیٹ کر سکتے ہو, مجھ پہ تمہارے یہ ٹیکٹکس نہیں چلنے والے. میں ان سے بہت اوپر جا چکی ہوں. میں نے تم دکھا رہا ہوں, مجھے صرف ضرورت تھی مردہ زندہ کرنے کے لیے.
میری بات سنو، بحث کا ایک اصول ہوتا ہے، تم میں نا وہ نہیں ہے، تم سے بہتر ہے نا وہ ساحل ہے، وہ کم از کم اگلے کو بات کرنے کا موقع دیتا ہے. تمہیں پتہ ہے اس نے کیوں بٹھایا ہوا اصل میں؟ اس کے پاس نا وہ صبر ہے. مدعا پریزنٹ کر، پرسنل اٹیک بند کر دے، پھر محمد پہ چلا جاؤں گا، پھر تو رونا شروع کر دے گی. صرف یہ بتا دے بھونکنے تم نا، تمہیں صحیح لوگ کہتے ہیں کہ تم نا بکواس بہت کرتے ہو، اور اگلے کو، مسلمان کو خاص طور پہ جب وہ آتا ہے نا، جب جو قرآن کو ثابت کرنا چاہتا ہے، تم اس کو بات نہیں کر رہی ہے، بکواس کرنے کیوں کر رہی دیتے. ہے؟ اصل مدعا بتا دے اب مجھے اس کا. میں یہی بتا رہی ہوں کہ قرآن کی ایک آیت سے تم قرآن کو اگر ثابت کرنا، مطلب قرآن کو اگر تم غلط ثابت کرنا چاہتے ہو نا، تو ہر پورے قرآن کو ایک ہی بار پڑھ کے غلط میں ثابت کر دو. پورے قرآن کو غلط ثابت کر دوں گا، لیکن ابھی یہ بتا کہ گائے کی ضرورت کیوں تھی مردہ تو زندہ میں کرنے یہی کے کہہ لیے؟ رہی ہوں، ان کے لیے گائے مقدس، ان کے لیے گائے مقدس ہوگی، اس وقت وہ اس کی پوجا کرتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف یہ دکھانا لو چاہا جی ہوگا حضرات، کہ یہ. یا حضرات ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ ساری ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا اسٹریم میں کٹنگ کر کے ڈال دینا کہ موسیٰ کی قوم کے لیے اور موسیٰ کے لیے، یہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہے، موسیٰ سے کہا جا رہا ہے یہ ساری باتیں. 4 آیتیں پیچھے چلے جائیں آپ کو پتہ لگ جائے گا موسیٰ سے کہا جا رہا ہے. جی بالکل. موسیٰ جو تھا وہ گائے کی پوجا کرتا تھا، ان کے لیے مقدس چیز تھی، اس لیے یہ کہا گیا. ساجد اس کے اوپر شارٹ بننی چاہیے. جی فضا موسیٰ جی نہیں کرتا ماشاء تھا، اللہ. موسیٰ نہیں کرتا تھا. یہ کہانی موسیٰ کی ہے، موسیٰ کروا رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں نا، بنی اسرائیل ارے والوں تو نے ان موسیٰ کو. کر رہا ہے نا، بنی یہ اسرائیل، موسیٰ کی قوم ہے، اس وقت موسیٰ طور سے نیچے آیا ہے، وہ کر رہا ہے. تو موسیٰ کس پہ آیا تھا؟ وہ کافروں کے لیے ہی نبی بن کے آیا تھا نا، اس وقت مسلمان تو تھے ابھی اس نہیں جن وقت کو وہ نبی تبلیغ ہے، کر وہی رہا اس تھا. کی قوم ہے، اس سے کروا رہا ہے. 2 بندوں نے ایک دوسرے کا قتل کر دیا. قتل کس کا ہوا پتہ کرنے کے لیے کا گائے پکڑو. اللہ گائے سے بات کر، موسیٰ سے بات کرا رہے ہیں یہاں پہ. یہ اللہ کس سے بات کر رہا ہے؟ موسیٰ سے. موسیٰ سے ہو رہی ہے باتیں، یہ موسیٰ سے بات ہو رہی ہے، یہ ساری بات موسیٰ سے ہو رہی ہے، یہ تو ساری بات اللہ موسیٰ تعالیٰ سے ہو رہی کی، ہے. یہ لوگ پیچھے تو, چلے جاتے ہیں. میں تو میں بتاتا ہوں یہی تو. 6 سے میرے خیال میں اللہ، چلے گا. حد موسیٰ ہوتی. موسیٰ 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 گائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کر جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کرو. تھینک یو بی بی جی. ہنس لو، ہنس لو. جب میں نے تمہیں قرآن کی، میں نے تمہیں یہ پہلے بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خود کہتا ہے ایک قرآن کی دوسری آیت میں کہ مومنوں کے لیے نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا. تو اللہ تعالیٰ گائے کے علاوہ جس مرضی ہے جانور کا نام لے لیتا. اگر یہاں چلو فرض کرو اونٹ لکھا ہوتا تو پھر تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ اونٹ کو کیوں بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں اونٹ کہتا کو کیوں بول رہے جے ہیں. شریمتی اونٹ کی ہاں جے. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ادھر چاہے کتا بھی ہوتا، چلو فرض کرو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس یہاں سے گائے ہٹا کے یہاں کتا لکھ دو میں ابھی. کہتا جے شریمتی کتے کی تو یہی تو کہہ جے. رہی ہوں، عذر پیش کرنے کے لیے تو تم جیسے کتے پہ بھی عذر پیش کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتا کیوں لکھا ہے ادھر، اللہ تعالیٰ کو کتے کی ضرورت پڑ گئی ہے. محمد اللہ صاحب کو تعالیٰ کو ایسے نہ کہو یار، میرے ساتھ میں نے کتنی دفعہ کہا ایسے نہ کہا کرو، پھر محمد صاحب کی شان میں نہیں، گستاخی ہو جاتی ہے میرے تم نے جواب مانگا تھا، میں نے تمہیں جواب دے دیا. ہاں تو میں یہی یہ کہہ رہی پوچھ رہا ہوں. ہوں کہ وائی ڈز اللہ نیڈ another medium، کہ اس کو کسی میڈیم کی ضرورت تھی، اور اسپیشلی گائے کے میڈیم کی، کہ وہ ایک بندے کو زندہ کرتا. یہ بتائیں. موسیٰ سے ڈائریکٹ یہ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے کرتے گائے کی ضرورت کیوں پڑ گئی اس کو اللہ کو ایک مردہ دیکھو، زندہ کرنے کے لیے؟ سمپل کوشچن ہے. میں تمہاری اسٹریم میں تمہارے سوالوں کے جواب نہیں دینے آئی. میں یہ ادھر جو باقی لڑائی کیوں؟ مسلمان اگر سن رہے ہیں نا، نہیں، تم جو مرضی یہ کہتے رہو. تم پتہ ہے دیکھیں میں آپ سیدھا میں سیدھا یہ تمہاری، بولے نا کہ آپ کے پاس جواب ہے ہی نہیں. نہیں یہ میرے کیوں کہہ پاس رہے ہیں کہ آپ جواب دینا نہیں چاہتے؟ آپ کے پاس جواب ہے نہیں. میرے پاس جواب ہے، یہی میں کہہ رہی ہوں. قرآن ایک یہ جو سائنٹیفک کتاب نہیں ہے نہ، قرآن کسی آپ قرآن سے یہ جو آ کے مسلمان بیٹھ جاتے ہیں قرآن میں سے سائنس پروو کرنے. قرآن اس کتاب ہے انسان کے لیے، اس کا موضوع ہی انسان ہے. یہ انسانیت کا راستہ دکھانے کی کتاب ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسانوں کو ان کے آپس کے معاملات کے بارے میں ایک راستہ دکھایا گیا کہ اگر آپ اس راستے پہ چلو گے تو آپ صحیح رہو گے. عورتوں کو سلیو کیا بناؤ، ان کے ساتھ سیکس کرو، یہ سکھایا گیا اس میں، ہے نا؟ ان ساری چیزوں کے ساتھ اگزامپلز بھی ہیں کہ یہ کیوں نازل ہوئی ہیں. ہر چیز ایک عورتوں کا سیکس کانٹیکسٹ سلیو میں ہے. بناؤ، یہ بتایا گیا قرآن میں، نہیں یہ نہیں، نصیحت دی گئی بالکل ہے، بھی نہیں، دی یہ گئی ہے، نہیں دی. دی گئی ہے. اس کو پریزنٹ اس طرح کیا گیا، لیکن مطلب پریزنٹ اس کا کیا گیا؟ کیا مطلب ہاں پریزنٹ اس کا کیا؟
اللہ جب قرآن میں کہتا ہے کہ سیکس کرو صرف اپنی بیویوں سے اور اپنی غلام عورتوں سے، تو بالکل اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں تو غلام عورتوں سے سیکس نہیں کرا، سیکس سلیو بنائی ہوئی اور کیا بنائی ہوئی ہے آپ نے؟ تو بالکل یہ صحیح چیز ہے، اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے، اس کو تم جتنا مرضی ہے لانڈری غلط بنانا آپ کے نزدیک بالکل صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے، اگر اللہ کہہ رہا ہے تو آف بینگ اے کورس صحیح وومن، ہے۔ آپ ایک سیکنڈ، ایک عورت ہوتے ہوئے آپ یہ چیز کہہ رہے ہو کہ لانڈری بنانا بالکل صحیح ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اب اس کے سن لیا ایڈم بھائی آپ نے؟ جی 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 میں پہنچ گیا ہوں، ان کی اصلیت تک پہنچ چکا ہوں بالکل۔ پہنچو بے شک پہنچو، تمہاری اصلیت سے میری اصلیت 1000 درجے میں بہتر پہنچ ہے۔ چکا ہوں کہ بغیرتی کی انتہا پہ ہیں یہ، تو وہ تو ہاں پتہ لگ گیا ٹھیک ہمیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے 17.5 لوگ اوکے، دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ 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 آدم تمہارے والے الحمدللہ ٹائپ کے، الحمدللہ الحمدللہ بالکل الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ کہ اور اور اچھا میری اپنی باتیں آپ کی صرف بہن اگر سلیو بن جاتی، سیکس سلیو، تو کیا کرتی ہیں آپ؟ میری بہن ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتی نا، کیا اس وقت کیا 14 سال پیچھے بھی تو نہیں نہ گئی ہیں آپ؟ آربیٹریری بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی بہن سیکس سلیو بن جاتی تو کیا کرتی ہیں آپ؟ اگر اس زمانے میں مطلب کہ جب، تو پھر آف کورس وہ مسلمان نہ ہوتی، تو پھر اگر وہ سیکس سلیو بن جاتی تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان مرد کو ایک سلیو عورت کے ساتھ کرنے کو کہا ہے، اور ایک سلیو عورت کی بھی۔ اگر آپ کی بیٹی سیکس سلیو بن جاتی تو اس کو حق ملتے، اس کے قرآن میں سیکس سلیو کے حقوق بھی ہیں کہ اگر اس سے اولاد اچھا پیدا کھانا ہو کھلاتے، جاتی ہے۔ اچھا کھانا کھلاتے، اچھا کھانا پلاتے، اور پھر روز اس کو ڈنگی ڈنگی فرماتے، اور پھر جب دل بھر جاتا تو اس کو بیچ دیتے کسی اور مسلمان کو۔ نہیں، اس کو آگے بیچنے کا حکم، اس کو آگے بیچنے کا حکم نہیں ہے۔ یہی چیزیں کوئی جو بات پھر نہیں، کوئی بات مسلمانوں نہیں، کو بیچ دیتے وہ مسلمانوں نے بیچے ہیں، سب نے بیچے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں پتا نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کی سلیو تھی اس نے بیچے ہیں، ٹینشن مت لیں اس بات کی۔ لیکن آپ کی حدیث بہن، میں موجود ہے۔ آپ کی بیٹی سیکس سلیو بن جاتی اور آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، رائٹ؟ تو پھر ان کے ساتھ برا سلوک جب ہو ہی نہیں رہا، جب ہو ہی نہیں رہا برا سلوک۔ سیکس سلیو بنانا برا سلوک تھوڑی ہوتا ہے، کپڑے دیے جاتے ہیں، اسے کھانا دیا جاتا ہے، اور صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیا جاتا، یہ بھی برا دیکھیں سلوک ہے۔ اسلام کے اکارڈنگ جو سیکس آج کل سلیو کی اور عورت لانڈی جو ہے نا، نہیں، ایک ایک سیکنڈ، بات سنو، سنے ایک سنے بات سنے سنو، سنے نہیں سنے نہیں سنے میں نہیں آپ میری سنی، بات تم سنیں۔ پہلے میری سنو، نہیں پہلے نہیں نہیں تم نہیں نہیں میری نہیں بات نہیں، سنو۔ اب آپ کو پوری بات سننی پڑے گی جب ہی ہم آگے بات کریں گے۔ پہلی بات تو کرو اسلام کے اکارڈنگ لانڈی جو ہے نا، اس کا کنسنٹ ضروری نہیں ہے، تو بنا کنسنٹ کے کسی کے ساتھ سیکس کرنا وہ ریپ کہلاتا ہے۔ تو آپ وہ کے تو کہنے کا بیوی یہ بھی نہیں مطلب ہے ہے، وہ کہ تو آپ بیوی کی کا بھی بہن جو کنسنٹ ہے، نہیں ہے۔ ٹروتھ ڈیفینس وہ ہاں صحیح کہہ سنیے رہی ہے وہ بیوی، سنیے، تو ٹروتھ ڈیفینس صبر کر یار، وہ بیوی کا بھی نہیں ہے، اوکے بیوی دیکھ بیوی اسلام میں ایک بیوی جو ہے وہ میرٹل ریپ سے گزرتی ہے، صحیح کہا ہے اس نے۔ ریپ، یہ جو مسلمان جس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، میں اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آئی، کیونکہ ہاں بالکل مسلمانوں نہیں ہے، میں بالکل نہیں ہے۔ ان چیزوں کو تو ڈیفینڈ کرنا بیوی ہی جو نہیں ہے ہے۔ اسلام میں بیوی بھی میرٹل ریپ سے گزرتی ہے، رائٹ؟ انکار نہیں کر سکتے۔ میریٹل ریپ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، نکاح کا ٹرمنالوجی ہے نا، مطلب ایک انگلش ورڈ ہے نا۔ انگلش ورڈ ہے۔ اسلام میں ہاں جب جو چیز اسلام کے بعد آئی ہے، جو چیز اسلام کے بعد ٹرمینالوجی بنی ہے، اس کو آپ جو مرضی ہے کہتے رہو، اس کو آپ پارٹ آف اسلام کہو، اس کو آپ جو بھی کہو۔ لو جی، ترک ڈیفینس سمجھ لگی ہے؟ سلیو کے ساتھ بھی جی آپ زبردستی سیکس کر سکتے ہو، بیوی کے ساتھ بھی زبردستی سیکس کر سکتے ہو، اس کو میرٹل ریپ نہیں کہتے، اور سلیو کے ساتھ جو زبردستی سیکس کرتے ہو اسے ریپ نہیں کہتے۔ یہ بعد میں نہیں ٹرمینالوجی کہتے، زیادہ نہیں ہے، سمجھ لگی؟ کیونکہ جی جو جی نہیں مرضی ہے کہتے نا۔ کو بے شک آ کے مسلمان اس کو 1000 بار ڈیفینڈ کرے، ان مسلمانوں پہ بھی لعنت ہاں، ہے جو اس چیز کو آگے ڈیفینڈ لعنت ہے کریں گے۔ مسلمانوں پہ، سالوں آپ پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو۔ آپ خود لانڈی اور سیکس سلیوری کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، اور پھر آپ مومنوں کی بات کر رہے ہو کہ وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو ان پہ لعنت ہو؟ یہ کیسے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں آپ کے یار؟ سوری، ڈیفینڈ نہیں، مطلب جو آ کے اس کو نہ 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 مطلب نہ 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 پارٹ نہ آف نہ نہ، اسلام ہی نہیں مانتے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ نے ابھی کیا کہا کہ لانڈی بنانا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ارے ابھی بڑا میں پراؤڈ کے یہ ساتھ کہہ رہی بولے ہوں آپ۔ صبر کر کہ یار۔ مسلمان، نہیں میں ہاں یہ کہہ رہی تھی کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پارٹ آف اسلام ہی نہیں ہے، میں اس کی بات کر رہی تھی کہ مسلمان آ کے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مسلمان کہتے ہیں سلیوری والی آیات اسی زمانے میں رہ گئی ہیں، جو یہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یار سلیوری تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، جی آج کل کے زمانے میں یہ آیت ختم ہو گئی ہے، ان کے جی باپ جی، نے آگے کی ہے، جب حضرت محمد یس، صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ تھے۔ مجھے نہیں پتا مسلمان، میں یا مسلمانوں کی کانڈ ہاں ہاں، سامنے ایک آئی سیکنڈ ہے۔ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ فضا، تو اس وقت بھی اگر مسلمان انڈیا پہ حملہ کریں، غزوہ ہند کریں، تو ہاں انڈیا کی جو ہندو لڑکیاں ہیں اس کو سیکس لے بنا سکتے ہیں نا؟ ہاں الحمدللہ یہ الحمد
بنا سکتے ہیں اور پھر وہ واہ صرف ان کی پرمیشن کے بغیر ان کے ساتھ سیکس کریں گے، رائٹ، کیونکہ وہ غلام ہے تو وہ کریں گے. بالکل، بالکل. اور ان اگر پہ کوئی کسی گناہ نہیں ہوگا. اگر اور کسی اس بات کو اگر کوئی مسلمان اگر آ کے ابھی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، قرآن یہ اس زمانے میں رہ گیا تھا، تو وہ خود بھی اسی زمانے میں چلا جائے. اس کو الحمدللہ یہ الحمدللہ ہاں، اور وہ بتائے کہ اس کے باپ پہ وہی نازل ہوئی تھی اس آیت کو کینسل کرنے والی، اور اس کی ماں پہ یہ وہی نازل ہوئی تھی کہ یہ کنیزوں والی اور یہ ساری الحمدللہ. جو آیات ہیں یہ اسی زمانے میں رہ گئی ہیں، اور وہ ٹر وہ کے جو مسلمان جی اس جی زمانے جی میں آ گیا ہے. جی. اور وہ جو سیکس تو لیب بنائے گی، فضا وہ جو سیکس لیب بنے گی، لیٹ سے کہ وہ ایک پتلی سکی سی پپو سی بچی ہو اور وہ 300 کلو والے ایک مرد کو مل جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے. پھر بھی ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، وہ بالکل نہیں پسند کرتی اس کو، پھر بھی ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. قرآن میں اگر لکھا ہوا ہے جو بات ٹھیک ہے تو وہ بات ٹھیک ہے، نہ وہ آپ کے بھونکنے سے الحمدللہ. غلط جی جی ہوگی، جی. نہ وہ اور میرے کہنے سے غلط ہوگی، نہ فضا وہ کسی. جی جی بولیں. جی جی، جو آپ نے کہا نا کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تو جی دیکھیں بالکل میں آپ کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہتا ہوں. آپ بالکل جو مومن جس چیز کو آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، آپ نے بالکل کہہ لیجئے کہ کچا چٹا کھول کے رکھ دیا اسلام کا سب کے سامنے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت میں شکریہ آپ کا، سچ میں. اسلام کا کچا جی چھٹا میں نہیں کھول رہی، اسلام کا نہیں کچا نہیں نہیں نہیں. چھٹا تم لوگ کھول رہے ہو. اور میں ہاں ہاں چاہتی ہاں ہوں، جی ہاں جی. میں تم لوگوں کی اسٹریم سنتی نہیں اسی نہیں، لیے ہم ہوں، اور ایکسپوز مجھے کرنا چاہتے تھے، آپ نے نہیں. ہمارا کام اور آسان کر دیا. جی جی ہاں بالکل، بہت بالکل شکریہ. بالکل. ہاں میں اسی لیے چاہتی ہوں کیونکہ تاکہ یہ جو کھوتی کے کان والے مسلمان ہیں نا، جو بغیر پڑھے بغیر کچھ بھی صرف اپنے فرقوں کو ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ کھول لیں قرآن، تاکہ ان کو قرآن کی سمجھ آئے اور یہ ہاں واقعی مسلمان ہو جائیں، اور تم جیسے اس دن دنیا سے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ تم الحمدللہ لوگوں. ہاں الحمدللہ کیا اس لیے، اور الحمدللہ. پتہ ہے، اور ایک انشاءاللہ اور آئیں گے چیز، وہ دن بھی. نہیں قتل نہیں ہوگے یہ اچھا ایک سیکنڈ، قرآن میں. بات سنیں. اب رکو اب میں اگر تو میرے پاس تم لوگوں نہیں، کی ابھی میری رکو میری بات بہت بول لیا، چپ کر بے. اب اگر نان مسلم آئے اور وہ تمہیں پکڑ لیں اور سلیب بنائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اب یہ بتاؤ، کیونکہ اب نان مسلم بھی تو پاکستان پہ اٹیک کر سکتے ہیں نا، تو وہ بھی پھر تو کر قرآن، سکتے تو سنو نا، قرآن میں ہیں. ہاں ہر سناؤ. چیز کا حل ہے. جی قرآن جی میں حل ہے. مسلمان مردوں کے لیے لکھا ہوا ہے نا کہ اگر تمہاری عورتوں کو کافر اٹھا کے لے جائیں تو ان سے اپنی عورتیں لڑ کے واپس لے کے آؤ. لیکن ہم نے اگر تو آج کافر کل مار دیے نا، ہم نے مسلم مار دیے نا، آپ کا ماں باپ بہن بھائی صاحب مارے ہیں نا، تو تبھی تو آپ کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں. اور کس مر طرح بھی اٹھا کے جائیں لے کے گے گئے کیا؟ ہیں؟ نہیں، سارے تو نہیں باقیوں کو تو مریں گے نا. جیل کر دیا نا، باقی جو جیل کرتے جو نہیں جیل ہوئے تھے ان کو ہم نے گھر واپسی کرا دی. اب بتائیں کہ اب ہم جو ہے نا آپ کو صبح دوپہر سے ہم ڈنگی ڈنگی فرما رہے ہوں گے تو کیا کریں گے آپ؟ تو آئیں گے جو مسلمان بھائی جن کو جہاد کا ہاں پتہ ہے وہ جب آئیں گے تک آئیں گے تو اور لے جائیں گے. 6-8 مہینے بعد آئیں گے نا، وہ 6-8 مہینے سال تو میں اچھے طریقے سے بجاؤں گا نا آپ کی. وہ تو بتائیں اس مجھے اس تو ٹائم پہ کیا تم ہوگا جو میں صبح دوپہر شام آپ کا اگلا، آپ کا پچھلا اور آپ کا اوپر والا یہ تینوں سوراخوں کو فل کر کے رکھوں گا. مجھے بتائیں اس ٹائم پہ کیا کریں گے؟ ہم مسلمان عورتوں کو یہی حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو مار ڈالیں. مار ہم ڈالیں. خود ہی اپنے. یہ اسے کہتے ہیں بغیرتی کے اعلیٰ منصب پہ فائز عورت. دوبارہ سنتے کافر کے ساتھ لیکن رہنے میں سے آپ کو بہتر مارنے ہے. نہ دوں گا، میں باندھ کے رکھوں گا آپ کو، میں ہاتھ اور پاؤں باندھ کے رکھوں گا آپ کو، آپ کے ہاتھ آپ کے پاؤں باندھ کے رکھوں گا تاکہ اپنے آپ کو آپ مار بھی نہ سکیں. اور بتائیں ایک ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹ میں تم جو کیا مرضی یہ مطلب؟ میں کیوں سوچتے نہیں رہو، باندھ کے مجھے رکھوں کیا گا؟ فرق جب مجھے پڑتا ہے. پتا ہے کہ تم اتنی زہریلی عورت ہو تو تمہیں باندھ کے نہیں رکھوں گا تو اور کیا کروں گا؟ جو مرضی یہ کہتے رہو، مجھے غصہ آ ہی نہیں رہا کیونکہ ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹ ہے، نہیں تم جو مرضی ہائپوتھیٹیکلی یہ نہیں، میں بتا بھونکتے رہا ہوں کرو. نا بھائی، میرا بھی ایک نیا مذہب آ گیا ابھی، مذہب آتا آدم رہے. سیکری. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ مسلمان عورت کو پکڑو تو اس کو غلام بنا کے رونڈی بنا کے رکھو، چونکہ وہ اپنے آپ کو مار سکتی ہے تو اس کو آپ نے رسی سے باندھنا ہے، وہ بھی نائلون کی، تاکہ وہ اپنے آپ کو قتل بھی نہ کر سکے، اور بیڈ پہ جو لٹا مرضی کے یہ رکھنا کہو، ہے. تو جو پھر مرضی یہ کہو، میں اب آپ کو ٹھوک رہا ہوں گا، بتاؤ اس ٹائم پہ کیا کرو گی؟ جو مرضی یہ کہو، جو جو مرضی مرضی ہے کو. بولو، اور جو لیکن اگر آپ اپنے مرضی آپ ہے کو قتل بولتے کرو رہو. گی، اگر آپ اپنے آپ کو قتل کرو گی تو قرآن کے مطابق جہنم میں جاؤ گی، کیونکہ خودکشی کی سزا موت جہنم ہے. دیکھو ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹ کے لیے اسلام بنا ہی ہائپوتھیٹیکل نہیں. اسٹیٹمنٹ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پکڑی گئی تو ایسے بیٹا تمہارے تو دماغ کی کیا کرو گی؟ خرافات ہے. اور تمہارے دماغ بیٹا کی نہیں، خرافات باپ کے ہوں لیے تمہارا بھی. اسلام یہ ہے ہی بتا نہیں. کہ اس وقت اگر تم نے اپنے آپ کو مار لیا تو جہنم میں سڑے گی، تو کیسے قتل کر سکتی تو اپنے آپ کو؟ جو چیز ہو ہی نہیں سکتی تو اس کے لیے ہو سکتی ہے نہ میری کوئی. بچی، چل دفعہ ہو جا. میں امید کرتا ہوں کہ تجھے پٹھان پکڑ کے لے کے جائیں پاکستان کے اندر ہی،
اور امید کرتا ہوں کہ تجھے پکڑ کے لے کے جائیں اور علاقہ غیر میں لے کے جائیں اور وہاں پہ تجھے اتنا ٹھوکیں اتنا ٹھوکیں اتنا ٹھوکیں کہ تجھے اپنی 4 پشتیں یاد آ جائیں کہ پٹھانوں نے جیسا کیا گیا. اب تو دفع ہو جا. حال یہی ہے اس عورت کا کہ اس کو ایک دفعہ جو ہے نا وہ پٹھان لے کے جائیں نا علاقہ غیر اور وہاں پہ اس کے ساتھ وہ کرے نا نیچے بیسمنٹ کے اندر رکھ کے کہ اس کو یاد آ جائے چھٹی کا دودھ, پھر اس کے بعد یہ آئے اور یہ بولے ہائے ریپ جو ہے نا سلیو بنا کے ریپ کرنا بہت بری حرکت ہے. پھر پتہ لگے اسے منہ سے بات کر لینا بہت آسان ہوتا ہے. یہ تو بیٹا جب گزرتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے نا کسی کے اوپر, کیونکہ تم لوگوں نے کبھی اپنے پاؤں کسی دوسرے کے جوتے میں ڈال کے نہیں دیکھے. بغیر تو